بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام کشکول معرفت کا میزبان پرویز محمود آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ خواتین و حضرات، آپ جانتے ہیں نیو یارک سے یہ پروگرام ہر اتوار کو 12 سے 1 بجے تک آپ کے لیے لائیو پیش کیا جاتا ہے۔ اس پروگرام کو دیکھنے کی کئی ذرائع ہیں۔ آپ چاہیں تو جادو باکس کے چینل 1593 پر رحم ٹی وی لگائیے، یا ہماری ویب سائٹ www.rahm.tv پر رحم ٹی وی لگائیں اور یہ پروگرام دیکھیں۔ اگر فیس بک یا یوٹیوب پر دیکھنا چاہیں تو مفتی منیر اخون آفیشیل چینل پر لاگ ان کریں اور وہاں آپ کو یہ پروگرام مل جائے گا۔ آئیے آپ کو پروگرام کی ترتیب بتاتے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے 3 سیگمنٹ ہیں۔ سب سے پہلا سیگمنٹ انمول موتی، جس میں روزمرہ کے مسائل میں سے کسی ایک ٹاپک کے اوپر بات چیت ہوتی ہے۔ ہمارا دوسرا سیگمنٹ شبے کا ازالہ، جس میں دینی و دنیاوی شکوک و شبہات کا ازالہ کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں کسی قسم کا کوئی شبہ ہو تو ہمیں ارسال کیجیے، انشاءاللہ آپ کے شبے کا ازالہ کریں گے۔ ہمارا تیسرا سیگمنٹ لطائف علمی، جس میں تاریخی پس منظر میں سے کوئی ایک دلچسپ واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ تو آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور اپنے مہمان جناب مولانا مفتی منیر احمد اخون صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ سب خیریت ہے؟ بالکل ٹھیک۔ ماشاءاللہ حشاش بشاش لگیں۔ شکر الحمدللہ۔ فرمائیے آج کیا ہوگا؟ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ آج ہم بات کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان اسماء حسنہ میں سے جو مختلف انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کو دیے گئے، اور جب انہوں نے اس کا ورد کیا تو نبوت کے مراتب بھی تکمیل کی۔ ان میں سے آج ہم 37واں نمبر 37 نمبر پر گفتگو کریں گے، اور یہ اس میں کریمی نمبر 37 ہے، اور یہ حضرت ابوائیل ایک پیغمبر ہیں، حضرت ابوائیل پیغمبر، ان کو یہ نام دیا گیا۔ اور بعض روایات میں آتا ہے یہ حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کو دیا گیا، اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، تو جس کے ذریعے سے تکمیل نبوت کے مراتب طے ہوئے۔ یہ اسم جو ہے وہ جمالی ہے، اور اس کی کیفیت اور اس کا نصاب جو ہے 2,56,000 ہے۔ اگر 2,56,000 کو اس کا ورد کر لیتا ہے 41 ڈیز میں، تو وہ اس کا عامل بن جاتا ہے، اور اس کی پوری تاثیر اس کو حاصل ہوگی۔ عجیب و غریب نام ہے، اور یہ ہے یا کریم العفو ذل عدلی انت الذی ملأ کل شیء عدلہ یا کریمو، یہ نام ہے، اور اس میں ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عدل اور عفو جو ہے اس کے بارے میں تذکرہ ہے، اور عجیب و غریب اس کی تاثیر ہے۔ سب سے بڑی اس کی تاثیر یہ ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ مرنے سے پہلے مجھے یہ پتہ چل جائے کہ میری مغفرت ہو جائے گی، ایسی کوئی بشارت مرنے سے پہلے مجھے مل جائے کہ آخرت میں انشاءاللہ میری بخشش ہو جائے گی اور میں اللہ کے یہاں نیک امید لے کے جاؤں، تو اس کے لیے ایک عجیب عمل ہے اس میں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ 105 دن تک اس کا ورد کرنا ہے، اور 3,500 دفعہ پڑھنا ہے۔ 3,500 دفعہ ڈیلی اس کا ورد کرنا ہے۔ جگہ مقرر کر لے، اور اسی طرح وقت متعین کر لے، اور اس وقت میں اس جگہ میں اس کو پڑھے۔ اگر جو ہے وہ جگہ بدلنے کا امکان ہے تو پھر وہ ایک مصلی جو ہے جائے نماز جو ہوتی ہے وہ اپنا متعین کرے، وہی جائے نماز اس جگہ بچھائے جس دوسری جگہ پہ وہ کرنا چاہتا ہے، وہ جائے نماز ساتھ رکھے، اور اس پہ بیٹھ کے یہ 3,500 دفعہ اول آخر و فاتحہ کے ساتھ پڑھے، اور 105 دن پورا کرے۔ 105 دن جب مکمل ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نورانی رجال غیب میں سے ایک نورانی بزرگ کو ظاہر کریں گے۔ وہ بزرگ ظاہر ہوگا، اور وہ آ کے سلام کرے گا، اور آپ کو بشارت دے دے گا، بتلا دے گا کہ آپ کے لیے انشاءاللہ اللہ کے یہاں مغفرت کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ جیسے یہ بات کہے تو یہ بندہ سجدے میں گر جائے، عامل سجدے میں گر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا شروع کر دے، اور اپنی مغفرت کی اس جو خوشخبری سننے پہ شکریہ ادا کرے، اور جو مانگ سکتا ہے اللہ سے مانگے، اور اللہ سے یہ کہے کہ میں تجھ سے اچھی امید رکھتا ہوں، اور اس میں یہ اپنے اور اپنے اہل خانہ اور جو احباب ہیں جس کی مغفرت مانگنا چاہتا ہے اس سجدے میں جا کے سب کی دعا کر لے اور سر اٹھا لے، تو یہ گویا کہ مرنے سے پہلے پہلے اللہ نے اس کو یہ بشارت دے دی۔ سبحان۔ اب ظاہر ہے کہ باقی زندگی کے ایام کو پوری احتیاط سے گزارے، کہ یہ نہ ہو کہ مغفرت عدم مغفرت میں بدل جائے، کوئی ایسا کھوٹ پیدا ہو جائے، پکڑ ہو جائے، لیکن بشارت اس کو مل گئی۔ یہ اس میں زبردست تاثیر۔ دوسری تاثیر اس میں ہے کہ اگر کسی کے لیے پھانسی کا فیصلہ ہو گیا ہے، قتل کا فیصلہ ہو گیا ہے،
یا کوئی ظالم و جابر بادشاہ کے ہتھے چڑھ گیا ہے اور اس نے فیصلہ کر رکھا ہے کہ اس کو قتل کرنا ہے، چھوڑنا نہیں، تو اس کے لیے اس میں زبردست تاثیر ہے کہ یہ شخص جو اس کا ورد شروع کرے 1041 مرتبہ ڈیلی، 1041 مرتبہ اس کو پڑھے اول آخر سورۃ فاتحہ کے ساتھ، اور اللہ سے دعا کرتا رہے، اور یہ اس میں جو ہے وہ 41 ڈیز کی نیت سے یہ عمل شروع کر لے بس۔ لیکن 41 ڈیز سے پہلے ہی ایسے کوئی قرائن و احوال پیدا ہو جائیں گے کہ وہ بادشاہ یا حاکم اس پر مہربان ہو جائے گا اور اس کا پھانسی کا فیصلہ بدل جائے گا، اس کو باعزت بری کر دے گا۔ سبحان یہ اس کے اندر تاثیر۔ اچھا، اس میں اب یہ بھی سوال ہو سکتا ہے کہ قیدی اگر وہاں وہ نہیں پڑھ سکتا، باہر اگر عامل پڑھنا چاہے اس کے لیے تو اس کی بھی اجازت ہے، عامل جس نے یہ نصاب پورا کر رکھا ہے وہ پڑھے تو دی بیسٹ، فوراً تاثیر ہوگی، ورنہ اس کا کوئی خونی رشتہ دار، اس قیدی کا خونی رشتہ دار کوئی بھی ماں ہے، باپ ہے، بھائی ہے، بہن ہے، ایسا خونی جس کا رشتہ ہے وہ بھی ہے، وہ باہر اس کے لیے پڑھ سکتا ہے ڈیلی اور دعا کرتا رہے۔ اس کے لیے بھی وہی بات ہے کہ وہ وقت اور جگہ کو متعین کر دے، کسی ایک نماز کے بعد سیٹنگ کر لے اور دعا کرتا رہے، انشاءاللہ 41 ڈیز کے اندر ہی اس کے لیے باعزت بری ہونے کا فیصلہ ہو جائے۔ سبحان اس میں تاثیر، اور ایک تاثیر بڑی عجیب و غریب ہے کہ مرنے کے بعد ظاہر منکر نکیر کے ہاں پیشی ہونی ہے، قبر میں جانے کے بعد اس سے سوال جواب ہونے، من ربو کا، ما دینو کا، من نبیو کا۔ اب وہ منکر نکیر کے سوالوں سے باعزت بری ہونا یہ ایک بہت بڑی مہم ہے، ورنہ اگر وہیں پکڑا گیا تو قبر کے اندر پٹائی شروع ہو جائے گی، کیونکہ قبر کے اندر تو شفاعت کا کوئی مسئلہ، شفاعت تو آخرت میں ہے۔ لوگ کہتے ہیں شفاعت ہو جائے گی یا شفاعت کا، تو وہ تو آخرت میں حشر میں ہوگا، قبر میں تو آپ کو خود ہی نمٹنا ہے، وہاں کوئی کسی کی سفارش نہیں ہے، تو اس لیے وہ بہت اہم مرحلہ ہوتا ہے۔ اس کے لیے اس میں بڑی تاثیر ہے، وہ یہ کہ جو شخص فوت ہو گیا ہے، ظاہر ہے کہ ایمان کے ساتھ مرنے والا ایمان کے ساتھ مرا، اب یہ ہے کہ باقی اعمال کی گفتگو ہے، تو اس کا کوئی بھی خونی رشتہ دار ہو تو دی بیسٹ، ورنہ خود عامل خود جو ہے اس کا ورد شروع کرے، اور اس کا ورد جو ہے 125 مرتبہ پڑھ کے وہ اس جو بھی میت ہے اس میت کے اوپر 3 پھونکے مارے، اور اپنی شہادت کی انگلی سے اگر ہو سکے اس کے ماتھے پہ یا کسی بدن کے حصے پہ یا کفن کی جو بھی کفنی اوپر ہے اس کے اوپر یہ شہادت کی انگلی سے یہ پورا لکھ دے، یا کریم العفو ذل عدلی انت الذی مالا کل شیء عدل یا کریم، وہ لکھ دے بس۔ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے مشائخ سلسلہ کے یہ جو گویا کہ تجربہ مکاشفات میں اللہ نے ان پر ظاہر کیا کہ قبر میں جب جائے گا تو منکر نکیر کے سوال اس کے آسان ہو جائیں گے اور اس کی قبر روضۃ من ریاض الجنہ بن جائے گی۔ سبحان یہ اس میں تاثیر، اور ایک تاثیر اس میں یہ ہے کہ دنیاوی کاموں میں سے ایک کسی ایسے آدمی کے پاس اس کا کام چلا گیا جو اس کا دشمن ہے، جو اس کا جو ہے وہ بہت زیادہ اس سے عداوت رکھتا ہے، اور کام اسی کے ہتھے چڑھ گیا، اب اس کو اس کے سامنے پیش ہونا ہے، اگر وہ کام نہیں کرے گا تو اس کے لیے ذلت، اور اگر کرتا ہے تو اس کے لیے اعزاز، تو کیا کرے؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ گھر بیٹھ کے اپنے نام کی عدد نکال لے، اپنے نام کی عدد کے مطابق اس کا ورد کرے، بس نام کی عدد، مثلا علی نام ہے تو 110 اس کی عدد ہے، اب 110 مرتبہ اس کا ورد کر کے اول آخر فاتحہ کے ساتھ تو چلا جائے، اور سارے راستے میں یا کریم یا کریم یا کریم یا کریم پڑھتا جائے، اور جا کے اس کو پیش ہو جائے، انشاءاللہ جو اس کا دشمن ہے وہ اس کا دوست بن کے اس کا کام کر دے گا۔ سبحان اللہ، یہ سبحان اس کی اللہ، تاثیر۔ سبحان اللہ۔ حضرت یہ جو آج جو بات ہوئی ہے اس میں ایک ایسی چیز آپ نے بتا دی جو ہم سب جاننا چاہتے ہیں، اور وہ یہ چیز یہ ہے کہ ہم سب دعاؤں میں لگے ہوئے ہیں اپنی مغفرت کے لیے، لیکن آپ سے کئی دفعہ سوال ہو چکے ہیں کہ یہ بتائیے کہ ہمیں کیسے پتہ لگے کہ ہماری دعا قبول بھی ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ بالکل۔ تو آپ نے تو ترکیب بتا دی کہ مرنے سے پہلے مغفرت کی خبر لے لیں آپ، یہی بات ہے نا، مغفرت کی خبر لے لیں، یہی معلوم کرنا چاہتے ہیں ہم کہ ہماری توبہ قبول ہو رہی ہے کہ نہیں، اور ہماری مغفرت ہوگی کہ نہیں۔ ہم امید میں تو ہیں کہ اللہ رحیم و کریم ہے اور معاف کرے گا، لیکن یہاں تو ترکیب یہ ہے اللہ کی طرف سے اشارہ ہی مل جائے گا زندہ آنکھوں کے سامنے سے، بالکل ایسے ہی ہے نا۔ ہاں بالکل۔ تو یہ ایک بہت زبردست بات ہے۔ پھر اس کے بعد اسی مرنے کے ہی حوالے سے منکر نکیر کا سلسلہ آسان ہے؟
بالکل صحیح جس بات. کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ پتہ ہی- کیا ہوگا کس کے ساتھ. کیا بالکل بالکل یہ تو وہیں جا کے پتہ چلے جا گا. آپ نے فرما دیا کہ آپ خود ہی نپٹیں گے وہاں, کوئی کچھ نہیں کر سکتا. بالکل تو اس کا بھی آپ نے حل نکال دیا کہ نمٹنے کے لیے تیار ہو جائیں. بالکل تو الحمدللہ. اس کے لیے بھی 125 دفعہ کی ہی بات ہے. بالکل اور پھر فیملی ممبر لکھ دے دیکھ لیں. کفن بالکل، کے اوپر. بالکل تو بالکل. یہ معاملہ آسان ہو گیا. اور جہاں تک یہ پھانسی, قتل, مقدمے, جج, وکیلوں کی بات آپ نے کی نا, بالکل بالکل تو جج ایسے ہیں کہ اگر پتہ نہیں, ایسا لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ جج ہمارے فیور میں نہیں ہے, کہتے ہیں نا. ہوتا بالکل. تو اگر ایسا آپ کو محسوس ہو اور آپ کے رشتہ دار عزیز اس جج کے سامنے پیش ہو رہے ہوں, بالکل. تو آپ ان کی ہیلپ کے لیے یہ کام کر لیں. بالکل. یقین ہو جائے گا کہ جج آپ کی فیور میں آ جائیں گے. بالکل یہی بات ہے نا. بالکل صحیح. تو اور پھر یہ کہ مطلب یہی دنیاوی کام میں اگر دشمن پھر آپ کے سامنے آ جائے جو آپ کو کنٹرول کرنے والا ہو, آپ کا باس ہو, باس ہے. بالکل تو صحیح بات. اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں. بالکل. حضرت یہ باتیں ایسی ہیں کہ یہ ہمارے لیے اگر ہم بیٹھ کے سوچیں تو یہ روز مرہ کے مسائل کا حل ہے. یہ بالکل بالکل بے شک. مرنا تو ہے نا, بالکل صحیح بات. ٹھیک ہے, اور جنت بھی چاہیے, بالکل. اور قبر سے چھٹکارا بھی چاہیے. بھی دعائیں چاہیے. مانگتے ہیں نا کہ بالکل. قبر کے عذاب سے بچ جائیں, بالکل. جہنم کی آگ سے بچ جائیں. بالکل یہی تو یہ ہے نا. ہے. بالکل صحیح. تو مجھے تو یوں لگ رہا ہے کہ یہ ہر ایک کی ضرورت ہے. بالکل. اب اس کو آپ کتنا سمجھیں, کتنا عمل کریں, یہ آپ کے اوپر ہے. حضرت نے بیان کر دیا, اور یہ بات جو یہاں ہو رہی ہے یہ یقینی ہے. اس یقین کے ساتھ عمل کریں کہ یہ یقینی بات ہے. ایسی بات نہیں کرتے مفتی منیر احمد اخوند صاحب. تو یہ سوچ لیں آپ. ماشاء اللہ. تھینک یو سو ویری مچ حضرت. سوالوں کا جوابوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. کالیں لیتے ہیں. ہمارے فون میں تھوڑی سی خرابی تھی آج صبح سے, ٹیکنیکل پرابلم تھا. آئی ہوپ کہ وہ پرابلم نہ ہو. پہلی کال لیتے ہیں, دیکھتے ہیں کون لائن پہ. السلام علیکم, یو آر آن ایئر. السلام علیکم. وعلیکم السلام, فرمائیے. جی حضرت, آپ کا غلام عرض کر رہا ہوں حضرت, مرزا حامد مسیح, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. انڈیا سے حضرت. حضرت جی الحمدللہ. حضرت جی آواز آ رہی ہے ہماری؟ جی. آ رہی ہے, فرمائیے. جی حضرت جی الحمدللہ, آپ کے بتائے ہوئے تمام وظائف اہلیہ محترمہ نے کیے, اور آپ کے حکم کے مطابق حمل کا نام محمد رکھا گیا تھا. الحمدللہ لڑکا بہت حسین و جمیل لڑکے کی پیدائش ہوئی گھر پر. حضرت جی محمد یوسف نام ہم نے دادا پیر رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے رکھ دیا ہے حضرت جی. ہمارے لڑکے کے لیے خوب دعائیں فرمائیں حضرت جی, اور خوب توجہ فرمائیں حضرت جی. آپ کا ایک مرید بڑھ گیا حضرت جی, ماشاء اللہ. اور مراقبہ پابندی سے کر رہا ہوں حضرت جی. آپ خوب توجہ فرمائیں حضرت جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اللہ اکبر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. انڈیا سے حامد منیری, پہلی خوشخبری آپ نے سنا دی. ماشاء اللہ ہماری ایک مرید میں اضافہ ہو گیا, ایک ایمان والوں میں ایک اور مومن آ گیا. ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے ظاہری باطنی دولتوں سے مالا مال فرمائے. اور آپ نے محمد نام جی کی نیت کر رکھی تھی, اللہ نے بیٹا عطا فرمایا. اور جیسے آپ بتا رہے حسین و جمیل بیٹا, اور نام بھی آپ نے حسین و جمیل رکھ دیا یوسف. اللہ اس کو ظاہری باطنی حسن و یوسف نصیب فرمائے. اور دادا پیر کے نام پہ رکھا ہے, سبحان اللہ. اللہ دادا پیر کا جو ہے سچا جانشین بنائے, اور اس کے ذریعے سے جو ہے پورے عالم میں فیض عام ہو. دل سے دعا کرتے ہیں, اور دل سے مبارکباد آپ کو بھی دیتے ہیں, آپ کی اہلیہ کو دیتے ہیں, آپ کے خاندان کو بھی دل سے مبارکباد پیش کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ زچہ بچہ کو صحت و حافظ و سلامتی کے ساتھ جو ہے درازی عمر نصیب فرمائے, اور ظاہری باطنی دولتوں سے مالا مال فرمائے. آمین یا رب العالمین. بہت شکریہ حضرت. اگلی کال لیں گے. السلام علیکم, یو آر آن ایئر. جی فرمائیے. ہلو, فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بولیے. جی بولیے. حضرت جی بات کر رہے ہیں؟ ہاں جی بات کر رہا ہوں, آپ بولتے رہیے. حضرت جی ہم انڈیا سے سید حسن بات کر رہے ہیں, آپ کے مرید. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. باتیں تو بہت ساری ہے حضرت جی کرنے کے لیے, مگر وقت نہیں ہے. ایک دو مسئلے ہیں ہمارے. ہم نے آپ کو پرسنل میں ایک ویڈیو کی ذریعے سے عمل کی اجازت کے لیے, اور ایک طریقہ بھی پوچھے تھے اپنے تمام بزرگوں کو سلام کرنے کے لیے حضرت جی. تو اس کی اجازت چاہتے ہیں ایک طریقے کی عمل کی. اور ایک ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم کبھی بھی وظائف کرنے کے لیے بیٹھے ہیں, تسبیحات کرنے کے لیے بیٹھے ہیں آنکھیں بند کر کے, تو الگ الگ خواتین غیر پہچانت کی ہمارے سامنے
کبھی کوئی بحرانہ آ جا رہی ہے حضرت جی، تو کبھی کوئی کپڑوں کے ساتھ آ جا رہی. یہ ایک مسئلہ ہمارے ساتھ پیش آ رہا ہے حضرت. ٹھیک. ٹھیک. اوکے، بہت شکریہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آپ کی باتیں کچھ سمجھ میں آئیں، کچھ نہیں آئیں، تو جو سمجھ میں آئی اس کے مطابق میں عرض کرتا ہوں. جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے، آپ نے کسی عمل کی اجازت مانگی ہے کہ آپ بزرگوں کو سلام کرنا چاہتے ہیں، اور غالباً کسی مکاشفے کی آپ نے اجازت مانگی ہے، تو میں تہ دل سے اجازت دیتا ہوں، برکت کی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کو، اس مکاشفے کو آپ کے لیے باعث برکت بنائے، اور جو بھی جائز مقصد ہے وہ پورا ہو جائے. اور دوسرا جو سوال کیا کہ آپ جو مراقبے میں ہوتے ہیں اور مراقبے کے اندر آپ کو مختلف چیزیں نظر آتی ہیں، خواتین نظر آتی ہیں، تو شاید آپ نے یہ پوچھا ہے، یا آپ نے یہ پوچھا کہ فزیکلی خواتین سامنے آ جاتی ہیں نامحرم، یہ پوچھا ہے. اگر مکاشفے میں ایسی چیزیں نظر آتی ہیں تو آپ ادھر دھیان نہ دیں، آپ اپنے جو ہے وہ مراقبے میں لگے رہیں، اور جو مقصد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ کو پانے کا، اسی پر فوکس رکھیں. انشاءاللہ یہ اس طرح کی چیزیں جو آپ کو ادھر ادھر بھٹکانے کے لیے سامنے آتی ہیں، تو یہ شیطان نفس کا دھوکہ ہوتا ہے، تو وہ رفع ہو جائے گا. لیکن فزیکلی اگر جو ہے وہ نامحرم عورتیں سامنے آ جاتی ہیں اور آپ جو مراقبے میں بیٹھے ہوتے ہیں، تو اس سے آپ کے مراقبے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، اور نہ ہی آپ کا مراقبہ ٹوٹتا ہے. آپ اپنے مراقبے میں اپنے دھیان میں رہیں، انشاءاللہ مراقبے کے منافع آپ کو ملتے رہیں گے. بہت شکریہ سر. اگلی کال لیں گے. السلام علیکم، یور آن ایئر. ٹی وی آہستہ کیجیے، بات کیجیے ہم سے. جی جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام. ٹی وی آہستہ جی کریں. وہ مفتی صاحب سے، جی ہاں. جی مفتی صاحب سے السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. آپ میری آوازوں کو نہ مفتی سنیں، صاحب، ٹی وی نہ سے آپ بات کرتی رہیں، ورنہ کال کٹ جائے گی. جی مفتی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. آپ سب کے لیے بہت بہت اللہ کی طرف سے ایک رحمت بنا کے بھیجی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہت بہت اجر عظیم عطا فرمائے. مفتی صاحب میرا یہ ہے کہ میرے میاں کو نا وہ ہارٹ فیلئر کی وجہ سے نا ان کا 10 سال پہلے آپریشن ہوا تھا بائی پاس کا، تو اب آ کے ان کو ہارٹ فیلئر ہوتا ہے جس سے ان کے لنگز میں، جسم میں پانی آ جاتا ہے. تو اب وہ دوائیاں بھی کھا رہے ہیں، لیکن پیشاب بھی آتا ہے، لیکن وہ بار بار وہ پانی بن رہا ہے، باڈی میں سارا پانی آ جاتا ہے، لنگز میں، باڈی میں سارا پانی آ جاتا ہے. اچھا. تو وہ دوائیاں بھی اتنی ہارڈ وہ دے نہیں سکتے. ان کا دل بھی کمزور ہے، 75% ان کا دل کام کر رہا ہے. تو جس کی وجہ سے وہ دوائیاں بھی زیادہ نہیں کھا سکتے، کمزوری بھی، ان کو تھکاوٹ بھی ہو جاتی ہے. تو برائے مہربانی کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جس سے ان کی یہ مشکل آسان ہو اور ان کو یہ باڈی میں پانی بننا، ان ٹھیک کا جو ایکسٹرا پانی ہے وہ نہ بنے. ٹھیک. انشاءاللہ. تو دل کی بہت شکریہ آپ کی کمزوری کی کال کا. وجہ سے. تھینک یو. جی ہاں، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی دور فرمائے. تو ہسبینڈ کے لیے آپ نے عمل پوچھا، وہ نوٹ کر لیں. یا بدی العجائب بالشفاء یا بدیو، یا بدی العجائب بالشفاء یا بدیو. یہ عشاء کے بعد 1200 دفعہ پڑھنا ہے، اول آخر 12 دفعہ درود شریف. یہ پڑھ کے جو پانی دم کر کے پانی ان کو پلانا ہے، اور جو ان کے اوپر پھونک دینا اور دعا کر لینی ہے. یہ 36 ڈیز پابندی کے ساتھ عمل کرنا ہے. انشاءاللہ زبردست مجرب عمل ہے. کسی بھی قسم کی ایسی لا علاج مرض ہوگی تو وہ رفع ہو جائے گی. خاص طور پہ جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ باڈی میں پانی بنتا ہے، لنگز وغیرہ کے اندر چلا جاتا ہے، پرابلم ہوتی ہے، وہ سب انشاءاللہ چیزیں فکس ہو جائیں گی. بہت مجرب عمل ہے، تو یہ شروع کر دیں. میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کو صحت و عافیت نصیب فرمائے. بہت شکریہ سر. اگلی کال لیں گے. السلام علیکم، یور آن ایئر. السلام علیکم. فرمائیے. السلام علیکم حضرت. میں پاکستان سے آپ کے لیے بات کر رہی ہوں. جی جی. اچھا. حضرت کی غور کرنے سے کوشش کر رہی ہوں، لیکن کامیاب اونچا نہیں بولیں. ہوئی. ہاں ہیلو. ہاں ہاں جی، بولیں بولیں، اونچا بولیں. جی. تو شکر ہے کہ آپ سے آج کال مل گئی ہے. تو حضرت جی تھوڑی میرا مسئلہ ہے کہ قرآن پاک کے حوالے سے میں تھوڑی دور ہوتی جا رہی ہوں، اور اس وجہ سے میں پریشان ہوں. اور دوسرا جی اوکے.
اللہ اکبر، اللہ، پاکستان سے آمنہ بات کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی دور فرمائے کہ قرآن کریم کے ساتھ تعلق اور لگن جو کم ہو رہی ہے، اس وجہ سے آپ پریشان ہیں، اس کے لیے نوٹ کر لیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے کیفیت درست ہو جائے گی اور کامیابی نصیب ہو جائے گی۔ سورۃ فرقان جو ہے وہ تلاوت کریں، اور تلاوت کر کے پانی پہ دم کر لیں، وہ پانی پئیں، اور جو متعلقہ شخص اس بچے کو پانی پلائیں تو یہ اگلے دن تک وہ سارے دن اسی پانی میں سے پلائیں، کم ہو جائے اور ڈالتے رہیں، پھر رات تک جتنا پانی پی لیا باقی کو پودوں میں ڈال دیں، اگلے دن نیا پانی دم کر لیں، اور یہ عمل جو ہے وہ آپ نے 11 دن کرنا ہے، 11 دن کرنا ہے، انشاءاللہ بہت مجرب ہے، اس کا قلب جو ہے قرآن کریم کے ساتھ لگ جائے گا، اور قرآن کریم کے حوالے سے جو بھی ضعف اور کمزوری پیدا ہوئی ہے وہ دور ہو جائے گی اور کامیابی نصیب ہوگی۔ بہت شکریہ حضرت۔ حضرت پہلی بریک کا وقت آ گیا۔ اچھا جی، بریک پہ جانے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ آج کا پروگرام جناب ڈاکٹر سید محسن قادری صاحب نے شکاگو سے انہوں نے اسپانسر کیا ہے۔ ڈاکٹر سید محسن قادری صاحب، ہمیں یقین ہے کہ اللہ آپ کی اس صدقہ جاریہ کو قبول و منظور فرمائیں گے۔ اس وقت ایک چھوٹی سی بریک لیں گے اور انشاءاللہ بریک کے بعد حاضر ہوں گے۔ ویلکم بیک خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کشکول معرفت۔ یہ پروگرام ہر اتوار کو 12 سے 1 بجے تک آپ کے لیے نیو یارک سے لائیو پیش کیا جاتا ہے۔ اب ہمارے دوسرے سیگمنٹ کا وقت ہو گیا، یعنی شبہ کا ازالہ۔ حضرت شبہ کا ازالہ ریلیونٹ ہے اور آج کل بہت چرچا ہے اس کا، پاکستان میں سوشل میڈیا کے اوپر بحث چل رہی ہے، اور وہ یہ کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے پاکستان میں اپنے بیٹے کی وفات پر تیسرے دن قرآن خوانی کروائی، جو کہ بدعت ہے۔ دوسرے یا چوتھے دن یا کسی بھی دن بلا تعین کروا لیتے، کیونکہ صحابہ کرام نے کبھی اس طرح قرآن خوانی نہیں کی، تو انہوں نے کیوں کی؟ آپ سے وضاحت کی درخواست ہے۔ اللہ، تو وضاحت سے ان سے لینا کی انہوں نے، میں نے تو نہیں کی۔ یہ اچھا ہے، کرے کوئی بھرے کوئی، جی ایسے ہی ہے۔ خیر، سوشل میڈیا پہ چیزیں چلتی ہیں، جی تو باقی یہ کہنا کہ بھی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے قرآن خوانی نہیں کی تو مولانا طارق جمیل صاحب نے کیوں کی؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے تو بہت کچھ نہیں کیا جو آج آپ کر رہے ہیں۔ انہوں نے تو اس طرح مدارس دینیہ بھی قائم نہیں کیے جس طرح آپ نے قائم کر رکھے ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے تو اس طرح خانقاہیں بھی نہیں بنائی جیسے آج آپ نے بنا رکھی ہیں، اور خانقاہوں میں ہونے والے اعمال و اشغال بھی یہ انہوں نے اس طرح نہیں کیے جیسے آج آپ کرواتے اور کرتے ہیں۔ صحابہ کرام نے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ صرف نحو اور منطق اور فلسفے کی کتابیں بھی پڑھائی نہیں ہیں جو آپ پڑھاتے ہیں۔ پھر مدارس دینیہ میں آپ نے جو اسکیجول بنا رکھے ہیں کہ صبح 8 بجے بخاری کا گھنٹہ ہوگا، تو اس کے دوپہر 12 بجے جو ہے وہ ترمذی کا گھنٹہ ہوگا، تو یہ آپ نے پورا نظام الاوقات اسکیجول سیٹ کر رکھا ہے۔ مدرسہ اتنے بجے کھلے گا، اتنے بجے بند ہوگا۔ صحابہ کرام نے تو اس طرح کے نظام الاوقات بھی نہیں بنائے، تو آپ نے بنا رکھے ہیں۔ آپ کے مدرسے شوال میں کھلتے ہیں، شبان میں بند ہوتے ہیں، تو کیا صحابہ بھی ایسے کرتے تھے؟ تو آپ نے یہ دنوں کا تعین کیوں کر لیا کہ فلاں دن سے شروع ہوگی کلاسیں، یعنی بدھ کے دن سے مدرسہ شروع ہوگا اور فلاں دن ختم ہوگا؟ تو یہ آپ نے دن متعین کر لیے، صحابہ نے تو نہیں کیے، تو آپ کیوں کر رہے ہیں؟ پھر یہ کہ آپ جو ہے وہ صحابہ کرام تو یہ اسلحہ، گولی، ٹینک، توپ کے ساتھ جہاد نہیں کیا، آپ کیوں کر رہے ہیں؟ صحابہ کرام نے تو تلواروں اور گھوڑوں پہ چڑھ کے جو مقابلے کیے ہیں، تو آپ یہ توپ اور گولے اور ٹینک یہ کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے نا، صحابہ کرام نے تو بہت کچھ نہیں کیا جو آج آپ کر رہے ہیں۔ تو آپ صحابہ کرام کی بات کر رہے ہیں کہ صحابہ کرام، یہ تبلیغی اور تعلیمی انجمنیں آج آپ نے بنا رکھی ہیں، تبلیغی جماعت نکل رہی ہیں، چلے اور 4 مہینے لگ رہے ہیں، تو یہ صحابہ کرام نے کہاں کی ہیں؟ تو یہ آپ آج کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک چیز نہیں، بے شمار چیزیں ایسی آپ کو ملیں گی جو آج آپ کر رہے ہیں۔ یہ میں نے کہ آپ نے اپنی ملاقاتوں کے دن اور اوقات متعین کر رکھے ہیں کہ فلاں دن ملوں گا، فلاں دن نہیں، یہ دن متعین آپ نے کر رکھے ہیں، اور فلاں ٹائم ملوں گا، فلاں ٹائم نہیں ملوں گا۔ کیا صحابہ نے میرے سے مقرر کیے ہوئے تھے؟
اور پھر یہ کہ آپ شب جمعہ، ہر شب جمعہ میں تبلیغی جماعت کا بیان ہوگا، یہ شب جمعہ میں دن متعین کر دیا آپ نے، بیان ہو رہا ہے، تو اس کے جو وہ نہیں، اور یہ فلاں فلاں دنوں کے اندر جو تبلیغی اجتماع ہوگا فلاں تاریخوں میں۔ صحابہ نے تو ایسا کچھ نہیں کیا، آپ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ بدعت کیوں نہیں ہو رہی؟ ٹھیک ہے نا۔ اور پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن خوانی تیسرے دن کروا لی، یعنی ظلم ڈھا دیا، پہلے دن کرا لیتے، دوسرے دن کرا لیتے، چوتھے دن کرا لیتے، یہ کس حدیث میں آیا ہے کہ دوسرے دن کرا لیتے تو پھر بدعت نہ بنتی، چوتھے دن کرا لیتے تو بدعت نہ بنتی؟ پھر یہ کہنا کہ بلا تعین یوم، کسی دن بھی کرا لیتے، تو یہ کسی حدیث میں آیا کہ بلا تعین یوم کر لیتے تو بدعت نہیں ہے؟ اور پھر بلا تعین یوم جب قرآن خوانیاں ہوتی تو یہ بلا تعین یوم کا تصور ہی فیوچر کے اندر جا کر سنت بن جاتا، لوگ سمجھتے بلا تعین ہی یہ کام کرنا یہ دین کا حصہ ہے، تو فیوچر میں جا کے یوں بدعت بن جاتی ہے۔ دوسرے دن کروا لیتے، آج دوسرے دن کروا لی، اسے پھر چوتھے دن کرا لی، تو یہی فیوچر میں جا کے تعین ہو جاتا کہ دوسرے دن کروائی ہے، تو لوگ اسی کو، عوام اسی کو سننا سمجھنے لگ جاتے کہ ہاں دوسرے دن ہونی چاہیے۔ جیسے تیسرے دن ہوتی ہے تو آج چل کے آپ کہتے ہیں کہ بدعت ہو گئی، کیونکہ کرنے والوں نے تیسرا دن کسی مسئلے سے شروع کیا ہوگا نا، تو آج چل کے وہ آپ اس کو فتوے لگا رہے ہیں کہ وہ تیسرے دن بدعت ہو گئی۔ اسی طرح کل کو جا کے کوئی چوتھے اور دوسرے دن کو بھی بدعت کا فتویٰ جاری کرے گا کہ یہ دوسرے دن آپ کر رہے ہیں، یہ حدیث کہاں ہے بھائی، لہذا بدعت۔ کیا جواب دیں گے؟ تو آپ وہ خود کچھ کر رہے ہیں جو صحابہ نے نہیں کیا، سلف نے نہیں کیا، عہد رسالت میں نہیں ہوا، آپ کیوں کر رہے ہیں؟ سوشل میڈیا سب سے بڑی چیز، سوشل میڈیا کے اوپر آپ جو کچھ کر رہے ہیں، یہ سوشل میڈیا کو اشاعت دین دفاع اسلام کا ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ کیا صحابہ نے سوشل میڈیا پہ آ کے دفاع اسلام کیا؟ سوشل میڈیا تو آج کی کریشن ہے، آپ کیوں سوشل میڈیا پہ آئے ہوئے ہیں؟ اور پھر مزے کی بات یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو کسی ایک پہلو کے اعتبار سے عبادت بھی ہیں۔ اب میدان جہاد کے لیے اسلحہ گولی اور سامان آلات جو ہے وہ حرب، اس کی تیاری، یہ بھی ایک حصہ ہے عبادت کا۔ اب مدرسے بنانا، آج ساری دنیا اس کو عبادت ہی سمجھتی ہے نا، کہ جی آپ کیا کر رہی ہیں، میں مدرسہ بنا، ماشاء اللہ جی آپ بہت نیک کام کر رہے ہیں، اس کو عبادت سمجھتے ہیں۔ تو اس کو عبادت سمجھنے کے باوجود بھی وہ بدعت نہیں بن رہی، اور آپ کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ ٹھیک۔ اور پھر بلا تعین یوم والی آپ بھی حدیث دکھائیں کہ بلا تعین یوم اس کی اجازت ہے، لہٰذا بدعت نہیں بنے گی، تو معلوم یہ ہوگا کہ آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ یہ کہیں گے اصل میں ہم ان سب چیزوں کو دین یا جزو دین نہیں سمجھتے، ہم ان کو معین دین سمجھتے ہیں، ہم ان کو دین میں معین سمجھتے ہیں کہ اس کو جو ہے دین کی اشاعت میں یہ یعنی نافع ہے، اس لیے ہم نے یہ سارے طریقے اختیار کیے ہیں، ہم ان کو دین نہیں سمجھتے یا جزو دین نہیں سمجھتے۔ آپ یہی جواب دیں گے نا، تو معلوم ہوا کہ جو چیز دین یا جزو دین نہ سمجھی جائے، ہاں معین دین سمجھی جائے، وہ بدعت نہیں ہوتی بقول آپ کے، کیونکہ حدیث میں آتا من احدث فی امرنا ھذا، کہ جس نے ہمارے اس دین کے اندر کوئی نئی چیز پیدا کی، ما لیس منہ، جو اس دین میں سے نہیں ہے، فہو رد، وہ مردود ہے۔ یہ بدعت کی کو ڈیفائن کیا نبی نے، تو یا من احدث فی امرنا فرمایا کہ اس دین کے اندر کوئی اضافہ کیا وہ بدعت ہوگی۔ تو احداث فی الدین بدعت ہوا، احداث للدین بدعت نہیں ہوا، کہ دین کے نفع کے لیے اگر کوئی اضافہ ہے کہ دین کو فائدہ پہنچے اس سے، تو وہ بدعت نہیں ہے۔ جیسے آپ انسان کا بدن ہے، بدن کو بمنزلہ دین سمجھیے، آپ بدن کے اوپر آپ کپڑے پہنتے ہیں، آپ نے گرمی میں ہلکے کپڑے پہن لیے، سردی میں آپ نے سویٹر پہن لیا، زیادہ سردی میں آپ نے کوٹ پہن لیا، اوور کوٹ پہن لیا، تو آپ اپنے بدن کے اوپر اضافے کر رہے ہیں، تو یہ کہیں گے یہ اضافہ جائز ہے، کیونکہ آپ اپنے بدن کی حفاظت اور راحت کے لیے کر رہے ہیں، ٹھیک، یہ آپ ناجائز نہیں کر رہے۔ لیکن آپ اب اس بدن کے اندر جو بمنزلہ دین کے مثلا میں دے رہا ہوں، تو اس بدن کے اندر آپ اگر کوئی تبدیلی کی، مثلا آج کے زمانے میں مثال سمجھنا آسان ہے جی بہت، کہ مرد عورتیں بن رہی، عورتیں مرد بن رہے ہیں، تو
اس کو آپ کیوں ناجائز کہتے ہیں؟ یہ تغیر لخلق اللہ، اللہ کی تخلیق کے اندر اور اس بدن کے اندر تبدیلی کر رہے ہیں آپ، اس میں اضافہ کر رہے ہیں، ایک نئی چیز گھڑ رہے ہیں، وہ حرام۔ بھائی یہی نبی یہی کہنا چاہتا ہے، میرا جو دین ہے اس دین کے مین سٹرکچر کے اندر آپ نے کوئی کم بیشی کی، فرمایا یہ بدعت ہے، اس کے اوپر اس کی حفاظت اور راحت کے لیے اگر کچھ کیا وہ بدعت نہیں ہوتا۔ لہٰذا جتنی چیزیں آج ہم کرتے آ رہے ہیں وہ دنیاوی مصلحت کے لیے کرتے ہیں یا دین کے احداث للدین، دین کی مزید نفع کے لیے کرتے ہیں، اسے دین کا تحفظ ہوتا ہے۔ مدارس ہم بناتے ہیں، یہ دین کے تحفظ کے لیے بنا رہے، دین جا کے پھیلے، اس کو کوئی بدعت نہیں کہتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دین کے اندر اضافہ وہ بدعت ہے، دین کے لیے اضافہ بدعت نہیں ہے جس سے دین اور پروموٹ ہو، ٹھیک۔ لہٰذا جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اگر تیسرے دن قرآن خوانی کوئی کر رہا ہے، ٹھیک، تیسرے دن قرآن خوانی اس لیے کر رہا ہے تاکہ یہ امر دین جو قرآن کے ذریعے سے ایصال ثواب، کیونکہ ایک بات یاد رکھیں، اصل میں مین ایصال ثواب کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا اس حوالے سے اختلاف ہے کہ بدنی عبادت کا ایصال ثواب کرنا جائز ہے یا نہیں۔ دیکھو مالی عبادت کا ایصال ثواب فقہاء اسلام کے یہاں سب متفق علیہ اجازت ہے، آپ مالی صدقہ کریں، تو امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، ابن حنبل سب کے یہاں اس کی اجازت۔ لیکن بدنی عبادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نفلی ہیں، یہ بدنی عبادت، اور قرآن کریم کی تلاوت، ذکر، تسبیح، کلمہ، یہ بدنی عبادتیں ہیں، اس کا ایصال ثواب جائز ہے یا نہیں؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ اور جمہور فقہاء اسلام کے یہاں اس کی اجازت ہے، وہ کہتے ہیں یہ بھی جائز ہے۔ لیکن امام مالک، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کو منع کرتے ہیں۔ لیکن بعد کے شوافع اور مالکی جو ہے وہ سب اس کے قائل ہیں کہ وہ بدنی عبادت کا ایصال ثواب جائز ہے۔ چنانچہ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ نے کتاب الروح کے اندر اس حقیقت کو واضح کر دیا کہ بدنی جو عبادتیں ہیں، جیسے قرآن خوانی ہے، قرآن پڑھنا، یہ کلمہ پڑھنا، ذکر و اذکار، نفلی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، فرمایا کہ اس سب کا ایصال ثواب جائز ہے، اور لہٰذا جمہور فقہاء اسلام کا یہی مسلک ہے، ٹھیک۔ لہٰذا جو لوگ اس میں امام مالک، امام شافعی کی بات کو لیتے ہیں وہ تو سرے سے اس ایصال ثواب کو جائز ہی نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں بدنی اجازت ہی نہیں ہے، ٹھیک۔ اور دوسرے وہ لوگ جو قرآن کریم پڑھ کے تلاوت کر کے ایصال ثواب کرنا، یہ جو متفق علیہ ہے، اس پہ دوسری رائے نہیں، سارے فقہاء اسلام اس کی اجازت دیتے ہیں کہ قرآن کریم کی تلاوت کر کے آپ ایصال ثواب کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب دن کی بات آ گئی، دن کون سا؟ تیسرے دن اگر کر لی تو آپ نے کہا نہیں تیسرے دن کر لی اس لیے بدعت ہو گئی۔ بھئی تیسرے دن دیکھو، یہ بات تو مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جواہر الفقہ میں لکھی ہے کہ جن چیزوں کی ضرورت عہد رسالت میں نہیں تھی اور پھر آگے زمانے کی تہذیب و تمدن کی ترقی کے نتیجے میں گویا کہ اس ایک دینی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ایسی چیزوں کی ضرورت پیش آ گئی، تو ان کو اختیار کرنا، اس دینی امر کو زیادہ اچھے انداز سے پروموٹ کرنے کے لیے، تو فرمایا کہ وہ بدعت نہیں ہے، وہ ممنوع نہیں ہے۔ لہٰذا یہ ساری چیزیں جو ہم کرتے ہیں یہ ساری اسی زمرے میں ہیں کہ صحابہ کرام کے زمانے میں مدارس یوں بنانے کا رواج نہیں تھا، یا ان کو ضرورت نہیں تھی، یا اس طرح نظام الاوقات زندگی کے بنانے یا اسباق کے ایام اور اوقات بنانے کا ان کا ٹرینڈ نہیں تھا، لہٰذا اس کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ تہذیب و تمدن کی آج جو تیز رفتار دنیا ہے اس میں نظام الاوقات سکیجل سیٹ نہ کیے جائیں تو کام مشکل ہو جائیں گے۔ اگر سکیجل کے ساتھ دین کا کام کیا جو دین تیزی سے کام کرے گا، ہر عالم نے اپنے ملاقاتوں کو سکیجل سیٹ کیے ہوئے، ٹھیک۔ تو معلوم ہوا کہ ان کے زمانے میں جب اس کی ضرورت یا ٹرینڈ نہیں تھا، آج اگر زمان و مکان کی ضرورت کے تحت کرنا پڑ جائے تو جو کہ دین اس کو کوئی نہیں سمجھتا ہے بلکہ دین کے لیے معین سمجھتا ہے، تو یہ کرنا بالکل جائز ہونا چاہیے اور جائز ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اگر کوئی قرآن خوانی تیسرے دن کرتا ہے یہ سوچ کے کہ بھی تیسرے دن لوگوں کو جمع ہونا آسان، ایک اعلان کر دیں گے تیسرے دن آ جاؤ بھائی، لوگ آسانی سے آ جائیں گے، اپنا سکیجل سیٹ کر لیں گے، آج انتقال ہوا ہے لہذا ایک دن کا وقفہ دے دیا تیسرے دن، اس لیے کہ دور پرے کے لوگ بھی جو ہے وہ تیسرے دن تک پہنچ جائیں گے، ٹھیک، تاکہ تکثیر افراد سے تکثیر ثواب بھی ہوگا۔ آپ جنازوں کا آپ اعلان کیوں کرتے ہیں؟ پھر اس لیے کرتے ہیں نا کہ جنازہ فلاں دن فلاں جگہ پہ ہوگا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ آ جائیں، کیونکہ تکثیر افراد سے تکثیر ثواب کی امید ہے نا آپ کو،
کہ زیادہ افراد آئیں گے تو زیادہ ثواب میت کو پہنچے گا، زیادہ مغفرت کی دعائیں ہوگی. تو یہ بدعت کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ بھی بدعت ہونا چاہیے. یہاں تو ابھی عبادت کا پہلو آ رہا ہے کہ آپ کو یہ جنازوں کے اعلان کرنا اور جنازوں کے لیے اکٹھا ہونا اور اس کے لیے دن متعین کرنا کہ جمعے کی نماز کے بعد ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ یہ اس کی اجازت ہے، کیونکہ آپ جب اس طرح کے اعلان کرتے ہیں تو لوگ جو ہے اسکیجول کر لیتے ہیں یا چلو، کیونکہ آج کی تیز رفتار دنیا کے اندر ہر بندہ ہر روز اٹھ کے نہیں آ سکتا. وہ پھر اسکیجول کر لیتا ہے، ٹھیک ہے ہاں پرسوں جانا ہے، لہٰذا کام آگے پیچھے کر لیا، ٹائم پہ پہنچ گیا اور ٹائم پہ واپس آ گیا. تو اگر تیسرا دن اور تیسرے دن اور کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ 3 دن کے بعد بیوی کے علاوہ کسی دوسرے کو کسی دوسرے کی موت کا سوگ کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ شریعت کا مسئلہ ہے. 3 دن بس، 3 دن کے بعد کوئی سوگ نہیں، ٹھیک ہے نا. ایون حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بھائی کے انتقال پہ 3 دن کے بعد سوگ بند کر دیا. صرف بیوی کو اجازت ہے کہ وہ 4 مہینے 10 دن تک سوگ مناتی ہے اپنے شوہر کے لیے، ورنہ کسی کو. اب 3 دن کا یہ تو حدیث میں آ گیا، لہٰذا مشائخ نے کیا سوچا کہ 3 دن آخری دن تیسرا ہے، لہٰذا تیسرے دن میں لوگ اکٹھے ہو کے دعا کر لیں، تعزیت کر لیں، جس سے ملنا ملانا کر لیں، تاکہ اس کے بعد تو تعزیت ہونی نہیں. لہٰذا تیسرے دن لوگ اکٹھے ہو گئے، قرآن خوانی کے لیے آ گئے اور ایصال ثواب کر دیا، تعزیت بھی کر لی متعلقہ شخص سے، اور اس کے بعد سوگ کا دروازہ بند. تو اس مصلحت کے تحت انہوں نے یہ اس تیسرے دن کو متعین کر لیا معین دین کی حیثیت سے، تاکہ اس امر دین کو اچھے انداز سے بروئے کار لایا جا سکے. یہ بدعت کیوں ہو رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ بدعت نہیں ہے. ہاں بدعت اس وقت ہوگا جب تیسرے دن کے اندر جمع ہونے کو آپ عبادت سمجھیں، دین یا جزو دین سمجھیں، یہ دین کا جز ہے، یہ وہ بدعت ہے. اور اگر کوئی ایسا سمجھتا ہے آپ اس کی اصلاح کریں، اس کی جہالت نادانی ہے، اس کو کہیں نہیں، آپ یہ نیت کریں کہ تیسرا دن اس مصلحت کے تحت رکھا تاکہ تکثیر افراد ہوں، تکثیر افراد سے جو ہے تکثیر ثواب بھی ہوگا. اور پھر چونکہ اس کے بعد تعزیت کا دروازہ بند ہو جانا ہے، پھر اس کے بعد آپشن نہیں رہا، تیسرے دن سے اکٹھے ہو جاؤ بھائی آخری. لیکن دوسرے دن بھی اگر کوئی آ گیا، دوسرے دن بھی آپ تعزیت وصول کرتے ہیں، اور دوسرے دن اگر کوئی تلاوت کرتا ہے، قرآن پڑھ کے بخشتا ہے، کوئی منع نہیں کرتا پڑھو، تو منع نہیں کیا، لیکن تیسرا اس لیے متعین کر دیا تاکہ میکسیمم آخری دن وہی ہے. تو یہ نیت یہ تعیین دین جو ہے، یہ معین دین کے لیے آپ کی نیت کر کے کر لیں تو آپ اکوموڈیٹ کر لیں گے نا امت کو. اب یہ فتویٰ لگا دیں گے بدعت حرام، تو آپ امت کو اکوموڈیٹ نہیں کر رہے ہیں. اور یہ اس وقت جو اس وقت امت کو جو ٹاکرا ہے بڑے دشمنوں کے ساتھ اسلام کے، اس وقت آپ اپنے آپ کو اکوموڈیٹ کریں، آپ اہل سنت والجماعت اکوموڈیٹ کریں. اور ان کی نیت میں اگر فطور ہے، ان کو بھی نیت یہ کر لو کہ یہ معین دین کے لیے تیسرا دن رکھا ہے، یہ جزو دین نہیں ہے، تو وہ کہیں گے ٹھیک ہے. اور اگر کوئی ایک عام آدمی اس تیسرے دن کو جمع ہونے کو وہ سمجھتا نہیں یہ دین، یہ جزو دین ہے، تو وہ اس ایک جاہل آدمی کے لیے بدعت ہوگا، سب کے لیے بدعت نہیں ہو گیا جو معین دین کی نیت سے بیٹھے ہیں. یہ اہم بات ہے. اس لیے وہ اس ایک بندے کے لیے بدعت ہوگا، اس کی آپ اصلاح کوشش نہیں ہوتی تو اس کے لیے بدعت ہے. باقی جو لوگ وہاں تیسرے دن جمع ہیں وہ معین دین کی حیثیت سے کہ یہ اسکیجولی کے ساتھ یہ سارے نظام چل رہے ہیں، جیسے آپ کے مدرسوں میں چل رہے ہیں، ایسے یہاں بھی اسکیجول کے ساتھ ہم مثال ثواب کے لیے بیٹھ گئے ہیں، تو اس کو بدعت کہنے کے جواز ہی نہیں بنتا. ٹھیک ہے. اس لیے لہٰذا اگر کوئی طبقہ ایسا ہے کہ جو تیسرے دن کو عبادت سمجھ کے جمع ہوتا ہے تو اس کی اصلاح کریں آپ کہ دیکھو یہ تعین دین کی نیت سے کرنا جائز نہیں ہے، یہ بدعت بن جائے گا. لہٰذا آپ نیت یہ کر لیں، کیونکہ دین کا کمال ہمارے یہ کہ انما الاعمال بالنیات، نیت پر مدار ہے. آپ نیت درست کر دیں ان کی، کیونکہ کوئی گھر ایسا نہیں جہاں قرآن خوانیاں نہیں ہوتی. اہل سنت والجماعت کا دیوبندی بریلوی اور اہل حدیث کوئی گھر ایسا نہیں جہاں قرآن خوانیاں نہیں ہوتی. ہر بندہ قرآن پڑھ پڑھ کے بخشتا ہے. اور جس کو قرآن خوانی سے اتنی چیڑ ہے تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرے اس کے مرنے کے بعد کوئی اس کی قرآن خوانی نہ کرے. جو ایصال ثواب کا اتنا دشمن ہے، ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ اس کے مرنے کے بعد کوئی ایصال ثواب کرنے والا نہ ہو. اور وہاں وہ تڑپے کہ میرے لیے کوئی پڑھ کے بخشیں بھائی، میرے عمل تو رک گئے، مجھے وہاں سے چاہیے
جیسے حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ مرحومین جو ہوتے ہیں وہ ان کی مثال ایسی ہوتی ہے جیسے ڈوبتے پانی کے اندر غوطے لگا رہے ہیں، وہ منتظر ہوتے ہیں کہ کوئی ایصال ثواب بھیجے، وہ آئے ایصال ثواب تو ان کو اللہ تعالیٰ کسی منزل پہ پہنچائیں۔ اور آپ کو اتنی چڑ ہوگی ایصال ثواب سے، یا آپ کو اتنی چڑ ہوگی قرآن خوانی سے، تو پھر ہم دعائی کر سکتے ہیں کہ آپ کے لیے کوئی نہ ایسا یہ بدعت کوئی آپ کے حق میں نہ کرے اور آپ وہاں خود ہی نمٹیں۔ آپ امت کو اکوموڈیٹ کریں، آپ یہ اس طرح کی فتوے لگا کے اور پھر امت کا شرازہ نہ بکھیریں، ٹھیک ہے نا۔ تو لہٰذا میں یہ کہتا ہوں کہ یہاں معین دین کی نیت سے وہ تعیین ایام اگر ہے اور اسی کی نیت کو پروموٹ کریں کہ یہ نیت کرو بھائی، کیونکہ قرآن خوانی سے کوئی خالی نہیں، ہر بندہ کرتا ہے۔ دیوبندی بھی قرآن خوانی تیسرے دن کر رہے ہیں، لوگوں دوسرے دن کر رہے ہیں، اور ہر بندہ کرتا ہے۔ لہٰذا آپ ان کو اس کی تو اہل علم سوشل میڈیا پہ ہوں یا ویسے ہوں تو ان کا کام یہ بنتا ہے کہ ان کو اکوموڈیٹ کریں، ان کو ان کی نیت کی تصحیح کر کے اس ایک ناجائز کو جائز کر دینا۔ آلٹرنیٹو طریقہ یہ کہ جائز کو ناجائز کر دیں، ایک حرام کو حرام کے فتوے لگاتے رہنا اور جائز ہونے کی کوئی صورت نہ بتانا، یہ تو زیادتی ہے۔ امت جاہل امت کہاں جائے گی پھر؟ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ شیخ العرب والعجم حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، جو علماء بریلیوہ کے بھی پیر و مرشد ہیں اور علماء دیوبندیہ کے بھی پیر و مرشد ہیں، انہوں نے یہی بات کہی کہ یہ تخصیصات، دینوں کی تخصیصات یا اعمال و اشغال کی تخصیصات جو ہے یہ دین یا جزو دین نہیں ہے، نہ اس کو دین اور جزو دین سمجھا جائے۔ اگر کوئی دین یا جزو دین سمجھ کے کرتا ہے تو وہ یقیناً بدعت ہے، ہم بھی اس کے ساتھ ہیں۔ لیکن اگر وہ اپنی نیت کی تصحیح کر لے، اس کو دین یا جزو دین نہیں سمجھتا، اس کو دین میں معین سمجھتا ہے، جیسے آپ خود اپنے مدرسوں کا نظام الاوقات بنا رکھا ہے، فلاں دن کھلے گا فلاں دن آپ نے یہ تعین ایام کیوں کیا ہے؟ آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ معین دین ہے، یہ اچھے انداز سے دین کو پروموٹ کرنا، کیونکہ آج کے زمانہ کا نظم ایسا ہے کہ جب کہ اسکیجول نظام الاوقات نہ ہو تو معاملات چلانا مشکل ہوتے ہیں، یہی کہتے ہیں نا۔ تو یہی بات آپ یہاں کر لیں، لیکن آپ فتوے داغ کے جو امت کا شرادہ بکھیرے ہیں، یہ کوئی کمال نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر جس انداز سے میں نے بتا دیا ہے کہ آپ اس کو معین دین سمجھیں، اس کو انشاءاللہ کوئی بھی اہل علم رد نہیں کرے گا، انشاءاللہ وہ اس کو سمجھ میں آئے گا۔ بات صحیح ہے، نیت کی تصحیح کریں امت کی، بجائے اس کی امت کا شرادہ بکھیریں۔ اور پھر کہ مولانا طارق جمیل صاحب جیسا آدمی مبلغ اسلام ہے، پوری دنیا کے اندر ان کا فیض عام ہوا، کتنی دنیا نے ان کے جو ہے کلمات سے جو ہے رائے حق کو پایا ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے، ایک جوان بیٹے کی موت پر، وہ ایک ایسا صدمہ ہے کہ ظاہر ہے ہم اپنے وقت پہ تعزیت پیغامات جو ہے اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے ان کو دے بھی چکے ہیں، ادارے کی طرف سے بھی دے چکے ہیں، تو وہ تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ لیکن ان کو اتنا بڑا صدمہ، اور انہوں نے اگر قرآن خوانی کر لی تو دیکھو یہ تو لکھا ہے کتابوں میں کہ ایک عالم دین اگر ایک امر کرتا ہے کہ تو اس کی فوراً جلدی سے فتویٰ نہ لگاؤ، تعویل کرو کہ نہیں انہوں نے تیسرے دن جو کی ہوگی قرآن، یہ معین دین کی حیثیت سے کی ہوگی کہ یہ دن میں لوگوں کا کٹ آسان ہو جاتا ہے، جمع ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ماحول میں ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے، تیسرے دن لوگ آ جاتے ہیں، جمع ہو جاتے ہیں، تو اس نیت سے کی ہوگی۔ اس کو دین یا جزو دین نہیں سمجھتے ہوں گے، کیوں کہ ان کا ایسا کوئی ریکارڈ نہیں ہے کہ پتہ چلے کہ یہ آدمی مبتدع ہے، بدعتی ہے، یہ بدعت کرتا ہے، ایسا کوئی ریکارڈ نہیں۔ وہ اہل سنت والجماعت کے خوش عقیدہ ایک عالم ہے، خوش عقیدہ جو ہے وہ بزرگوں کے شاگرد ہیں، ان کے صحبت یافتہ ہیں، تو آپ ان کے بارے میں نیک گمان رکھیں بھائی۔ آپ نے ان کو بھی اسی بدعت میں ڈال دیا جو ایک عام آدمی کو ڈالتے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ مولانا طارق جمیل کی شخصیت سے واقف نہیں ہیں، یا آپ کو ان کی شخصیت یا ان کی مقبولیت سے آپ کو کوئی چڑ ہے، آپ وہ ڈیمیج کرنے کی محنت کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں مولانا طارق جمیل صاحب نے وہ 100 باتوں کی ایک بات کہہ دی اپنے وہ ایک بیان میں نے سنا، وہ انہوں نے کہا کہ بھائی لوگوں نے سوشل میڈیا پہ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ کمر لینے کے لیے وہ جو ہے ویورشپ لینے کے لیے اور اسی طریقے سے اپنے اس پہ کمرس لینے کے لیے، تو انہوں نے میرے دل کو زخمی کیا ہے۔ تو 100 باتوں کی بات وہی ہے کہ میں یہ کہا کرتا ہوں، اگر یہ سوشل میڈیا جو ہے نا آج وہ ڈالر کی دوڑ دھوپ بند کر دے نا، انشاءاللہ کئی چینل بند ہی ہو جائیں گے، کئی چینل بند ہی ہو جائیں، کئی پیسے ختم ہو جائیں گی، کیونکہ یہ ایسے بندے پر ایسی تہمت لگا کے ایک دم بو ہوتا ہے، ہر بندہ کھولتا ہے، تو اس ویورشپ سے آپ کو برکت ملتی ہے نا، 2 قوموں کے درمیان کی برکت ملتی ہے آپ کو۔
اور آپ اس پہ تو مولانا نے وہ جو بات کہہ دی نا، وہ 100 باتوں کی بات کہ لوگوں نے جو ہے وہ لینے کے لیے نا مجھ پر جو ہے یہ زخمی کیا میرے دل. میں نے کوئی کفر تو نہیں کر دیا، کفر کی بالکل صحیح فرمایا، کوئی ایسی کوئی بات تو نہیں آپ نے بلا وجہ اتنے بڑے طوفان کھڑا کر دیا کہ خوش عقیدہ عالم کے بارے میں. تحمل رکھیں بھائی، کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. اور میں نے جیسے آپ کو بتایا یہ اس لیے آپ تصحیح نیت کر دیں لوگوں کی کہ یہ جو ہے تیسرے دن قرآن خوانی کے لیے آپ جو جمع ہوتے ہیں اس کو آپ تیسرے دن کو انتظامی مصلحت کے طور پہ تیسرے دن کا تعین سمجھیں، اس کو دین یا جزو دین نہ سمجھیں. اس بات کو پروموٹ کریں، کیونکہ لوگ قرآن خوانیوں سے بعد آنے والے نہیں ہیں، وہ تو کرنی ہے انہوں نے، قرآن پڑھنا ہے. اور قرآن سے بڑھ کر کیا، اور حدیثوں میں اس کی فضیلتیں موجود ہیں. چنانچہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ نے تفسیر مزری میں روایات نقل کی ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قبرستان سے گزرتے ہوئے کسی نے 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے مردوں کو بخش دیا تو فرمایا جتنے قبرستان میں مردے ہیں ان کی مقدار اور تعداد کے مطابق اس کو اجر ملے گا، پڑھنے والے کو، پڑھنے والے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے جو ہے وہ قبرستان کے اندر جو ہے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور ایک مرتبہ قل هو اللہ اور معوذتین پڑھ کے ان مردوں کو بخش دیا تو یہ مردے کل روز قیامت میں سب اس پڑھنے والے کے لیے شفاعت کریں گے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کی روایتیں ہیں سورہ یاسین پڑھ کے جس نے بخش دیا تو اس کو اتنا اجر کہ یہ سارے مردے اس کے لیے کل روز قیامت شافع بنیں گے. تو یہ قرآن کریم پڑھنے کی اتنی فضیلتیں ہیں کہ پڑھنے کے نتیجے میں ان مرحومین کو کتنا اجر ملتا ہے، سبحان اللہ. اور خود حدیث میں فرمایا کہ 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ تو ایک قرآن کا ثواب. اب آپ 3 دفعہ قل هو اللہ پڑھ کے بخش دیں تو قرآن کا ثواب پہنچ گیا مرحومین کو. اور وہاں ان کو ضرورت ہے استغفار پڑھ کے بخش دیں، ان کو نفع پہنچا. تو گویا کہ قرآن کریم کی تلاوت کا نفع اس قدر جو مرحومین کو پہنچتا ہے، اور اگر قرآن جمع ہو کے پڑھ کے اور ان کو بخش دیا ہے اور اس تیسرے دن کو جمع، کیونکہ قرآن خوانی کا تو اس سوال کرنے والا انکار کر ہی نہیں رہا. قرآن خوانی کرتے لیکن دوسری چوتھے دن کر لیتے، تیسرے دن کیوں کر لی؟ تو بات وہی ہوگی نا، تیسرے دن کرنا آپ کے لیے بدعت ہو گیا، دوسرے اور چوتھے دن بدعت نہیں ہوا. اور بلا تعین کرنے کو آپ بدعت نہیں کہتے، یہ آپ کی حدیث سے ثابت کر رہے ہیں، آپ اپنے ذام سے ثابت کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس طرح دوسرے یا چوتھے دن کی قرآن خوانی کو جائز کریں گے، آپ تیسرے دن کی قرآن خوانی اسی طریقے پر جائز کر لینا. وہاں کیوں آپ ڈنڈا پھیر رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بات کچھ اور ہے. اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ امت کو اکوموڈیٹ کرنے کی توفیق. جہاں اکوموڈیشن نہیں ہوتی تو بس لہٰذا یہی وجہ شاہ عبدالعزیز محدث ذیلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی عزیزی میں لکھا ہے کہ ایک مقام پہ لکھتے ہیں کہ ایسا طریقہ سلف کے اندر اس طرح کرنا ثابت نہیں تھا، لیکن یہ لغوی اعتبار سے اس کو بدعت کہیں گے، لیکن فی نفسی جائز ہے. یہ سلف نے اس لیے نہیں کیا جیسے مفتی شیخ صاحب فرماتے ہیں ضرورت نہیں تھی، اس وقت ایسا ٹرینڈ نہیں تھا، تہذیب و تمدن کے حوالے سے ایسے کوئی احوال نہیں تھے کہ وہ قدر نظام الاوقات اسکیجولنگ ہوتی جیسے آج ہمیں کرنی پڑتی ہے. تو اگر دین کی امر اور دینی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ٹائمنگ اور ایام کی ایسی اسکیجولنگ کر لی جائے اور اس کو بتا دیا جائے کہ یہ صرف یہ اسکیجولنگ اس امر دین کی معاونت کے لیے، دین میں کوئی اضافہ نہیں ہے، یہ سبق پڑھا کے تصحیح کر دی جائے، تو اس میں آخر کون سے معذور لازم آتا ہے شرعی، کون سی خرابی لازم آتی ہے؟ لہٰذا صحیح یہی ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. اب باقی مولانا کے دکھ کو ہم سمجھتے ہیں اور ہم پھر تعزیر کا اظہار کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے. اور باقی جو یہ قرآن خوانی کے حوالے سے جو میرے ناقص علم میں آیا اور کوشش کی ہے کہ اکوموڈیشن ہو اور تصحیح نیت کر دی جائے، یہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ ہم جو امت کے اندر تفرقہ ڈال کے ایک دوسرے کے خلاف دیواریں کھڑی کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ اتحادی امت کی دولت سے مالا مال فرمائے. بہت خوب حضرت، جزو دین اور معین دین کی بڑی اچھی ڈیفینیشن مل گئی ہے، سب کو مل گئی، سبق مل گیا، لیکچر مل گیا. بہت بہت شکریہ. کالز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون لائن پہ. السلام علیکم، یو آر آن ایئر. ہیلو. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، فرمائیے. میں سائمہ بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی ہیلو. جی بولیے سائمہ. جی اللہ حضرت جی کو حافظوں کے حسب سے بچائے. میرا مسئلہ یہ حضرت جی، میرا اکلوتے بیٹے ہیں نا، تو میں ان کو گھر پہ جو قریب اسکول ہے اس میں داخل کروانا چاہتی ہوں، کیونکہ وہاں ماحول بھی اچھا ہے، مجھے سہولت بھی ہے، پڑھائی بھی اچھی ہے. لیکن میرے شوہر جو دوسروں کی باتوں میں آ کے نا اسے دور کے اسکول میں داخل کروا رہے ہیں.
اور میں وہاں کے ماحول سے بھی مطمئن نہیں ہوں اور وہاں کی پڑھائی بھی کوئی اتنی خاص نہیں ہے. تو پلیز آپ کچھ ایسا دیں کہ میرا شوہر جو گھر کے قریب اسکول ہے اس میں راضی ہو جائے اور میرے بچے کا وہاں ایڈمیشن ہو جائے. ٹھیک، بہت شکریہ. جی اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے. آپ اس کے لیے نوٹ کر لیں تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے وہ راضی ہو جائیں گے. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، یہ جو سورۃ الضحیٰ کے اندر آیت ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، یہ آپ نے 101 دفعہ پڑھنی ہے. اول آخری 11 مرتبہ درود ابراہیمی یہ پڑھ کے دعا بھی کریں اور کسی میٹھی چیز پہ دم کر کے ورنہ پانی پہ دم کر کے اپنے شوہر کو پلاتی رہیں اور 41 ڈیز کی نیت سے شروع کر لیں. انشاءاللہ شوہر آپ کے انشاءاللہ وہ قریبی اسکول کے گھر لینے کے لیے راضی ہو جائیں گے. بہت خوب. حضرت ہمارا وقت تو کافی ہو گیا، میرے پاس سوالات بھی بہت ہیں. میں صرف ایک سوال پوچھوں گا، اس کے بعد شو اینڈ کریں گے. سوال یہ ہے کہ وہ یو کے سے ناصر حسین صاحب نے کہا ہے کہ تمام اسماء انبیاء کی اجازت دے دیں اور خصوصی اسم حیاتی جس میں چینی کے برتن پر لا علاج بیماریوں کے لیے لکھا جاتا ہے اس کی اجازت چاہیے. خواب کی تعبیر کے لیے مہارت حاصل کرنے کے لیے کیا کیا جائے؟ صرف ایک سوال ہے، باقی سوالات انشاءاللہ بعد میں ہوں. بس ماشاء اللہ ناصر صاحب یو کے سے بات کر رہے ہیں تو بالکل دل سے اجازت دیتا ہوں تمام اسماء انبیاء کی. آپ بالکل اس کے لیے جو بھی مراقبہ کرنا ہے، جو بھی اس کے جو ہے وہ وظائف کرنے کرتے رہیں اور ترقی کی دعا بھی کرتا ہوں. اور باقی اس میں حیاتی کی بھی اجازت دیتا ہوں کہ آپ لا علاج امراض کے لیے اس کو کر لیں. انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اس کی برکت آپ کو نصیب ہوگی اور ظاہری باطنی دولتوں سے آپ کو اللہ مالا مال فرمائے. آمین یا رب العالمین. بہت شکریہ. حضرت صرف ایک چھوٹا سا اعلان کروں گا، وہ یہ کہ ممبرشپ ہم اعلان بھی کر رہے ہیں، آپ کو پتہ بھی ہے کہ آپ کو ممبرشپ لینی چاہیے. ممبرشپ کے سلائیڈز بھی چل رہے ہیں ٹی وی کے اوپر، تو ان پر غور کیجیے اور اپنی ممبرشپ کیجیے رحم ٹی وی کے ساتھ. یہ آپ کے لیے بھی ضروری ہے، ہمارے لیے بھی ضروری ہے. ہم ایکسپلینیشن دے چکے ہیں، تو ہمیں امید ہے کہ ممبرشپ کی جو کالز ہیں وہ بہت زیادہ بڑھنی شروع ہو جائیں گی. بہت شکریہ حضرت، آپ کا بہت شکریہ. آپ سب کا اور ہم سب کا اللہ حامی و ناصر. اجازت دیجیے. السلام علیکم.